کچھ ان کو چمار اور کچھ ان کو موچی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تاریخ بتائیں گے۔ سکھ چمار یا رام داسیہ، مسلمان چمار یا موچی، چماروں اور موچیوں کی شاخیں۔ معزز ناظرین، اس کلپ میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موچیوں کے بارے میں مکمل معلومات آپ جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چمار شمال مشرق میں چمڑے کی دبات اور تیاری کرنے والا شخص ہے، اور پنجاب کے مغربی حصوں میں جہاں مسلمان ہیں اسے موچی کہتے ہیں۔ بالعموم ان کی ذات وہی رہتی ہے۔ چمار سنسکرت کے چرم کار یعنی کھالوں کا کام کرنے والے سے مشتق ہے۔ یہ عام بردار اور دیہات میں کھیت مزدور بھی ہے۔ اس کے ساتھ وہ گھاس کاٹنے، لکڑیاں اور گٹھیاں اٹھانے، چوکیداری کا بھی کام کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر یہ گھروں کی دیواروں پر مٹی کی لپائی بھی کرتا ہے۔ وہ تمام مردہ مویشیوں کی کھالوں اور سیم دار جانوروں کا گوشت لے لیتے ہیں۔ جن جانوروں کا سیم پھٹا نہ ہو وہ چوہڑوں کا ہے۔ وہ جوتے بنانے، مرمت کرنے، بیل گاڑیوں کی باگیں اور چانڈے بنانے اور چمڑے کا دیگر کام کرتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ وہ کھیتوں میں محنت طلب کام بھی کرتا ہے۔ ہر کنبہ کاشتکاروں کو مخصوص تعداد میں کام کرنے والوں کو مزدور بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ اس کے بدلے کھیت کی پیداوار میں حصہ کی صورت میں راجی معاوضہ وصول کرتے تھے۔ پنجاب کے مشرق اور جنوب مشرق میں دیہی چمار کپڑا بننے کا کام کرتا ہے، جس کے لیے ادائیگی انہیں الگ سے ہوتی ہے۔ سماجی حیثیت میں چمار چوہڑوں سے بلند ہے۔ ان کے کچھ قبائل کو ہندو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عموماً ان کی رنگت گہری اور وہ ایک طرح سے برِ صغیر کی قدیمی نسلوں میں سے ہے۔ اب سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں سکھ چمار یا رام داسیہ کے بارے میں۔ پنجاب میں خاصی تعداد میں چماروں نے سکھ مت اختیار کر لیا تھا، اور یہ گرو رام داس کی نسبت سے رام داسیہ کہلاتے ہیں۔ بیشتر رام داسیوں نے چمڑے کا کام چھوڑ کر گٹی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مردار نہیں کھاتے اور اپنے ہندو بھائیوں کی نسبت کافی سماجی حیثیت کے حامل ہیں۔ اور اگر مسلمان چمار یا موچیوں کی بات کی جائے تو موچی ایک پیشے کا نام ہے، اور دبات کار کو دبات شدہ پیسے کا کام کرنے سے الگ کرتا ہے۔ موچی نہ صرف چمڑے کی اشیاء بناتا ہے بلکہ یہ چمڑے کو دانے دار بناتا، اس کی سطح کو رنگتا ہے۔ پنجاب میں یہ نام ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے مغرب میں مسلمان چمار کو کہا جاتا ہے۔ وہاں موچی وہی کچھ ہے جو مشرق میں چمار ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے، البتہ تبدیل مذہب نے اس کی حیثیت کو کچھ بہتر کر دیا ہے۔ یہ عام طور پر کپڑا نہیں بنتے، لیکن مشرق پنجاب میں ان کی بڑی تعداد کپڑا بنتی ہے۔ پنجاب کے مغرب میں ایک چمار یا موچی کی آب وہ نہیں جو اسے مشرق میں بطور کھیت مزدور حاصل ہے۔ مغرب میں وہ صرف دبات کار اور چمڑا مزدور ہے۔ ان کی تعداد اس وقت بہت کم ہو جاتی ہے جب وہ کھیتوں میں مزدوری کا بہت اہم حصہ سر انجام دیتا ہے۔ وہ صرف خانگی خدمت نہیں کرتا، اور ممکن ہے اس کی بہتری یافتہ سماجی حیثیت میں یہ امر بھی کار فرما ہو۔ در حقیقت کوئی چمار ہندو ہو یا مسلمان، جو ہی امور خدمت گاری چھوڑتا ہے اور وہ خود کو صرف چمڑے کے کام تک محدود کر لیتا ہے تو وہ سماجی حیثیت میں بھی بڑھ جاتا ہے اور زیادہ قابل احترام نام موچی اپنا لیتا ہے۔ موچی بالعموم اپنی خدمات انجام دہی میں وقت کا پابند نہیں۔ مزید ناظرین، چماروں اور موچیوں کی شاخوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین چماروں اور موچیوں کے بارے میں جو مزید ڈیٹیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔
معزز ناظرین، یہ بات عیاں ہے کہ بہت سی ذاتیں محض اس لیے ہیں جن کی وہ خدمتگاری انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وسطی ہندوستان میں چماروں کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ان کے بڑے قبائل میں بھٹی، چوہان کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے قبائل یہ ہیں: جٹیا، رائے داسی، چاندڑ، چماڑ، گولیا، ماہمی، پھنڈوال، جال، بتوئی، بدن، سدھو، ہیر، بھینس، گمیری، رام داسیا، بھوتی، کھٹانا، سروے۔ رام داسیا کوئی ذات نہیں بلکہ مذہبی شاخ ہے۔ ان کی زیادہ تر گوتے ہیں اور مشرقی چماروں کو 5 بڑی ذاتوں جٹیا، رائے داسی، چمار، چاندڑ اور گولیا یا رائے گل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب باہم شادی نہیں کرتے۔ دلی اور گڑگاؤں کے گرد و نواح میں جٹیا بڑی تعداد میں آباد ہیں اور وہ گھوڑے اور اونٹ کی کھالوں کا کام کرتے ہیں، جو چاندر کے لیے غیر سم دالے پاؤں کی وجہ سے قابل نفرت ہیں، اور غالباً ان کا نام جٹ اونٹ چڑھانے والے سے بنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ برہنوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ بات انہیں دیگر چماروں سے ممتاز کرتی ہے جو اچھوٹ برہنوں چمڑوا کی خدمت میں کانا ہیں۔ رائے داسی یا رب داسی چماروں کا نام رائے داس بخت کے نام پر ہے، جو خود بھی ایک چمار کبیر کا ہم اثر اور انہی کی طرح رامن کا بھگت تھا، اور کرنال اور نواح میں وہ اہم قبیلہ ہے۔ گولیا تمام شاخوں میں پست ترین ہے۔ چمار کا درجہ جٹیا اور گولیا کے درمیان آتا ہے۔ مشرقی پنجاب میں چاندر سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی میں یہ اپنا سلسلہ نسب بنارس سے جوڑتے ہیں، شاید کبیر کی وجہ سے۔ حصار اور سرسار میں بھی یہ مرکزی شاخ ہے۔ یہ چمڑے کی دبا نہیں کرتے ہیں اور یہ کام چمرنگوں اور کھیتکوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف تیار شدہ چمڑے پر کام کرتے ہیں۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ چمار یا موچیوں کے بارے میں جو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔